السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت کا بڑا ہی فضل اور بڑا ہی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ماہ رمضان کو ہم سے قریب کر دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں رمضان المبارک کے شوق ہمارے اندر پیدا کرتی ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں ماہ رمضان کو حاصل کرنے اور ماہ رمضان کی سعادتوں سے خوب استفادہ کرنے کا بے تحاشا شوق موجود تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شوق پر عمل کر کے دکھایا۔ چنانچہ 2 مہینہ پہلے سے ہی دعا مانگنا شروع کرتے تھے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا۔ ماہ رمضان میں خوب ماہ شعبان میں رمضان کی استقبال کی اور رمضان کی تیاریوں میں مشغول رہتے تھے، اور رمضان کی تیاریوں سے مراد اعمال کی تیاری، اس لیے کہ ماہ رمضان کی مہینے کی جو سعادتیں وہ ماہ رمضان کے اعمال میں پوشیدہ ہیں۔ ماہ رمضان کی کامیابی یہ ہے، اور ہم سب کے لیے کامیاب ماہ رمضان وہ ہے، سعادت مند ماہ رمضان ہم سب کے لیے وہ ہے کہ جس میں ہمارے اعمال ماہ رمضان کی زیادہ سے زیادہ ہوں، اور اس کیفیت پر ہوں جس کیفیت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال کر کے دکھائے، اور جس کیفیت پر ان اعمال کو انجام دینے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ماہ رمضان کی تیاری کے لیے شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے، اور مختلف معمولات رہے۔ ایک جگہ یہ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اتنی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے کہ پورے سال میں تو کبھی روزے رکھتے تھے، کبھی چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے رکھتے ماہ رمضان اور شعبان کو بعض اوقات ملا دیا کرتے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا، ہم سب کی قوت اور ہم سب کی ایک طبعی طور پر ایک کمزوری کو دیکھتے ہوئے کہ بس 15 شعبان تک روزے رکھا کرو، اس کے بعد پھر رمضان کے لیے طاقت حاصل کرنے اور قوت حاصل کرنے کے لیے تیاری رکھو۔ ایک جگہ پہ اس سے آگے والے لوگوں کے لیے فرمایا کہ ماہ رمضان کے دن جب قریب آ جائے تو آخری 3 دنوں میں روزہ نہ رکھو، اور خود عمل یہ تھا کہ بعض اوقات ملا بھی دیا کرتے تھے، بعض اوقات آخر وقت تک بھی روزے رکھ لیا کرتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ماہ رمضان کی جو تیاری ہے، یا ماہ رمضان کی تیاری، یہ وہ تیاری ہے جو کہ اعمال کے لیے تیاری۔ تو لہٰذا ماہ رمضان، کامیاب ماہ رمضان، سعادت مند ہمارا رمضان اچھا گزر جائے، ہمارے رمضان کے اوقات اچھے گزر جائیں، تو اس کا جو پیمانہ ہے، اس کی جو معیار ہے، اس کی جو کسوٹی ہے، وہ کسوٹی یہ ہے کہ ہمارے ماہ رمضان کے اعمال کیسے رہے، ہمارا ماہ رمضان میں قرآن پڑھنا کیسا رہا،
ہمارا ماہ رمضان میں قیام اللیل کی جو ہمارا معمول ہے وہ کیسا رہا، ہمارے ماہ رمضان کے روزے کیسے رہے، اور ہمارے ماہ رمضان میں گناہوں سے بچنا کیسا رہا، ہمارا ماہ رمضان میں صدقات کیسے رہے، ہمارے ماہ رمضان میں نیکیوں کے اوپر اور اللہ رب العزت کے احکامات کی اطاعت کے لیے جذبہ کیسا رہا۔ یہ ٹیسٹ ہے، یہ جو ٹیسٹ ہے، اس ٹیسٹ میں ہمارے جتنے نمبر ہوں گے اتنا اچھا ہمارا ماہ رمضان ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں ماہ رمضان کے ہم سب کو اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنی چاہیے، تیاری بھی کرنی چاہیے اور عزم بھی کرنا چاہیے، دعا بھی، تیاری بھی اور عزم بھی، کہ انشاءاللہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا ماہ رمضان گزارنا ہے جو ہماری پچھلی زندگی کے تمام ماہ رمضانوں سے سب سے بہتر ہو۔ اس لیے کہ بیسٹ تو وہی ہوگا نا جو پچھلے سے کمپیئر، یعنی پچھلے ماہ رمضان میں میرے جو معمولات تھے، اس ماہ رمضان میں معمولات اس سے زیادہ ہوں گے۔ یعنی پچھلی دفعہ اگر اس کا نمبر فار ایگزامپل اسکور میرا 70 تھا، تو اس دفعہ میرا اسکور 100 کے قریب، اور کتنا 100 سے اور کتنا قریب جاؤں گا میں۔ اور اللہ رب العزت نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ آپ کے تو تمام گناہ معاف فرما دیے گئے، پھر بھی آپ اتنا استغفار کرتے ہیں، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العزت نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دینے کا قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی، وعدہ فرما دیا، اور جس میں تو لہٰذا اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عبادات کے معمولات کے تھے۔ تو سب سے پہلا جو ایک پیغام ہے رمضان کا وہ یہ ہے کہ ہمارا ماہ رمضان اعمال سے بھرپور ہونا چاہیے، نیکیوں سے بھرپور ہونا چاہیے۔ اچھا، اب ہمارا اگلا مرحلہ ہے کہ اس کے لیے بعض اوقات جیسے اینٹی وائرس ہمیں چاہیے ہوتا ہے نا، سافٹ ویئر کمپیوٹر میں اینٹی وائرس چاہیے ہوتے ہیں، موبائل کے اندر وائرس نہ آ جائے، تو اس کے لیے ہمیں کسی ایسے ویب سائٹ کو لنک کرنے سے اوائڈ کرنا پڑتا ہے جس سے ہمارا موبائل ہیک نہ ہو جائے، جس سے ہمارا موبائل خراب نہ ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے کچھ وائرس ہیں جو کہ ماہ رمضان کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، کچھ وائرس ہیں، کچھ غفلتیں ہیں، کچھ کوتاہیاں ہیں جو ماہ رمضان کی عبادات کو کمزور بنا دیتی ہیں۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت سے جو خشیت ہے وہ رمضان میں بہت بڑھ جاتی تھی۔ اگلا جملہ کہ اللہ رب العزت سے محبت بہت بڑھ جاتی تھی۔ اب دیکھیں، عام حالات میں تو دیکھا جاتا ہے کہ یا تو انسان کسی سے ڈرتا ہے یا کسی سے پیار کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت سے ہمیں ایسی خشیت کا مطلب ہے کہ ایسی خشیت، اللہ تعالیٰ کی ایسی تعظیم، ایسی تکریم کہ وہ خشیت ہمیں گناہوں سے روک دے۔ بس سانپ بچھو والی خشیت نہیں چاہیے، سانپ بچھو والا ڈر خشیت نہیں ہے، وہ خوف ہے۔ ہمیں سانپ سے خوف آتا ہے، بچھو سے خوف آتا ہے، وہ خشیت نہیں۔ خشیت ایک ایسے ڈر کو کہا جاتا ہے کہ جس ڈر میں احترام پوشیدہ ہو، جس ڈر کے اندر تعظیم پوشیدہ ہو۔ تو لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت بے تحاشا بڑھ جاتی، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے بن جاتے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرنے والے بن جاتے۔ اب ہمیں سمجھنا پڑے گا نا خشیت ہماری کیسے بڑھے گی، اور ہماری اللہ رب العزت سے محبت کیسے بڑھے گی، اور وہ تو بڑھانی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جس طریقے سے ایک گاڑی کو فیول چاہیے ہوتا ہے، آئل چاہیے ہوتا ہے، ایسے ہی مومن کے دل کو خشیت اور محبت اللہ تعالیٰ کی چاہیے، ورنہ مومن کا دل ویران ہوگا اور مردار ہو جائے گا، اللہ نہ کرے۔ جس کو قرآن کریم نے کہا نا ران علی قلوبہم، جس کے دل سیاہ پڑ گئے، دل سیاہ پڑ گئے، یہ وہی ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ رب العزت کے ذکر کی چاشنی نہیں رہی، ذکر کا نور ہی محسوس نہیں ہوتا، قرآن کریم کا لطف ہی محسوس نہیں ہوتا، روزوں کی برکت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے روزوں کی جو توفیق عطا فرما دی، قرآن کریم کی جو توفیق عطا فرما دی، وہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی کوئی ناقدری نہیں ہے، لیکن اب اسے بڑھانا ہے۔ قرآن کریم نے خود فرمایا ہے کہ ان کا ایمان بڑھتا ہے، اللہ کے نیک لوگوں کا ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان بڑھے گا کیسے؟ آج آپ ایمان کے ایک درجے پر ہیں، اس سے اگلے درجے پر جانا ہے، اس سے اگلے درجے پر جانا ہے، اس سے اگلے درجے پر جانا ہے۔ ایمان کیسے بڑھے گا؟ جب ہم اس ایمان کو محفوظ بنائیں گے وائرس سے۔ تو کچھ وائرس ہیں، میں ان کی کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماہ رمضان کے اندر ہم ان معمولات کو اپنائیں جو تنہائی والے معمولات۔ سب سے پہلی بات کہ ماہ رمضان میں اللہ رب العزت کی خشیت میرے دل میں کیسے بڑھے گی، اللہ تعالیٰ کی محبت میرے دل میں ایسے نہیں بڑھے گی کہ میں بازار میں گھومتا پھروں چاہے جائز کام کرنے کے لیے، میں اپنے دوستوں کے ساتھ
ایک محفل میں لگوں، تصور کر لیں کہ وہاں ہم نے گناہوں سے بچتے ہوئے دوستوں کے ساتھ 2 گھنٹے گزارے. ہم نے افطار پارٹی میں گئے، 2 گھنٹے گزارے، دوستوں سے باتیں کرتے رہے، ہم نے وہاں پر غیبت بھی نہیں کی، ہم نے وہاں جھوٹ بھی نہیں بولا، کسی کی دل آزاری بھی نہیں کی، طعنہ بھی نہیں کیا، گناہوں سے بچتے ہوئے. لیکن یہ جو اختلاط ہے، لوگوں سے ملنا ہے، لوگوں سے باتیں کرنا ہے، یا مجمع میں رہنا ہے، یہ در حقیقت انسان کے دل کے اندر ایک غفلت پیدا کر دیتا ہے. اسی طریقے سے تجارت کے اندر ضروری، تجارت میں انسان کو مشغول رہنا معاش کے لیے ضروری ہے، لیکن ماہ رمضان کے اندر یقیناً ایسا وقت خالص کرنا اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ان تجار کے لیے بھی ضروری ہے جن کا اس وقت بھلے سیزن ہوتا ہو. ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ رمضان کی راتوں کا وہ حصہ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے مختص کریں. اس لیے کہ یہ جو تجارت کا جو لین دین ہے، یہ لین دین دل کے اندر ایک غفلت پیدا کرتا ہے، دور کرتا ہے. اس لیے کہ تنہائی کی جو عبادت ہے وہ خشیت کو بڑھاتی ہے، تنہائی کی جو عبادت. لہٰذا سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں سے ملنا جلنا، میل جول جو ہے اس کو ہم کم کریں، اس کو کم کریں. اس لیے کہ تنہائی کی جو عبادت ہے، یکسوئی کی جو عبادت ہے، خلوت کی جو عبادت ہے، وہ عبادت ہمارے معمولات میں نور پیدا کرنے والی ہے، اس کے اندر اسٹرینتھ پیدا کرتی ہے. یہ جو ہمارے جو اعمال ہیں ان اعمال کو اسٹرانگ بناتی ہے. اب وہ کون سی مثال کے طور پر چیزیں ہیں جس میں ہم عمومی طور پر کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک ہمارے اکابرین یہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے اندر ایسی دینی مجالس کے اندر جس کے اندر کئی گھنٹے، جیسے بعض اوقات ایک ذوق کی بات ہوتی ہے، ایک انسان کے ذوق کی بات ہوتی ہے کہ وہ درس قرآن کی 4 گھنٹے کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ایک سال اگر آپ کو قرآن کریم کے ان معانی کو سمجھنے کے لیے ایک درس کی ضرورت ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے قرآن کریم کے ان درس کو سمجھنے کے لیے ایک اتنے بڑے درس کی روزانہ کی ضرورت مجھے محسوس ہو رہی ہے حصول علم کے لیے، تو بہت اچھی بات ہے کہ 1 سال انسان ضرور اس کام کے لیے اپنا وقت فارغ کر لے کہ ہم نے 4 یا 5 گھنٹے ایک ایسے عمومی مجلس میں جس کے اندر اختلاط ہو رہا ہے، کئی سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں، اور ایک 4 یا 5 گھنٹے کی بڑے اجتماع کے اندر آپ نے وقت گزارا. لیکن عمومی طور پر ہمارے جو اکابرین ہیں ان کا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اس چیز کو حاصل کرنے کے بعد انسان کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اب میں نے وہ وقت تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی نا، اے اللہ ہمیں جو رونے والی آنکھیں عطا فرما. وہ رونے والی آنکھیں کیسے آئیں گی؟ میرا دل ڈرنے والا کیسے بنے گا؟ مجھے کانپنے والا دل چاہیے جو اللہ کے ڈر سے کانپتا ہو. وہ دل میرا اس درجے تک کیسے پہنچے گا؟ قرآن کریم کہہ رہے ہیں متقین کی یہ صفت ہے، وجلت قلوبہم، ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں. گناہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، گناہ سے نہیں ڈرتے. گناہ سے ڈرنا تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے، گناہ سے تو ہر ایک کا دل ڈرنا چاہیے. لیکن جو متقین السابقون، یعنی کہ جو آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، ان کا دل ڈرتا ہے. میرا دل وہ کیسے پہنچے گا، اس درجے تک کیسے پہنچے گا؟ تو لہٰذا پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم تنہائی کی عبادت کے معمولات میں اضافہ کریں، اور ہر اس چیز سے بچیں جو اس تنہائی کی معمولات کو ڈسٹرب کرتی ہے. اور کچھ چیزیں بہت ہی غلط ہیں، وہ ایسی غلطیاں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر سرایت کر گئی ہیں، اور بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ رمضان میں کے علاوہ تو یہ کام کرنا ہی نہیں. ان میں سے چند چیزیں ہیں. پہلی چیز نائٹ میچ. رمضان کے نائٹ میچ، افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ رمضان میں نائٹ میچ کیوں کھیلے جاتے ہیں؟ پورے سال نہیں کھیلتے، رمضان میں نائٹ میچ کھیلتے ہیں. ہم سب دیکھتے ہیں نا، ہم سب کے محلوں میں نائٹ میچ کھیلے جاتے ہیں. کیوں؟ آخر کیوں پورے سال نائٹ میچ نہیں کھیلتے، ماہ رمضان میں نائٹ میچ کھیلتے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ شیطان نے دماغ میں یہ بٹھا دیا کہ رات کو ایک وائرس ہے، میں وائرس کہہ رہا ہوں، وسوسہ کہہ رہا ہوں، بہکاوا کہہ رہا ہوں. یہ بہکاوا، شیطان نے کہا جاگنا ہے، جاگنے کی رات ہے نا، جو جاگنا ہے. ارے بھائی، جاگنا محض جاگنا، آنکھیں کھول کے رکھنا مقصود نہیں ہے. قیام اللیل کا مقصد یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنا، ایسا جاگنا جو اللہ کی عبادت میں انسان کو ترقی دے. تو نائٹ میچ، پتہ نہیں کیوں ہم وہ نائٹ میچ کھیلنے لگ گئے. ہمارے سوسائٹی میں کیوں ایسا رواج پایا گیا ہے کہ وہ صرف رمضان کے مہینے میں نائٹ میچ ہوتے ہیں، اور ہر گلی ہو رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی لائٹیں لگا کے، چندہ پول کر کے لائٹیں لگاتے ہیں، اور جناب وہ گاڑیاں ہٹاتے ہیں سارے محلے کی سڑکوں کی، اور جناب جگہ بنا کے چوکنگ کر کے اور اہتمام کے ساتھ نائٹ میچ ہو رہے ہوتے ہیں. افسوس ہوتا ہے دیکھ کر. بہت بڑی کوتاہی ہے، بہت بڑی غفلت ہے، دل کو سیاہ کرنے والی ہے.
دل کو اللہ سے دور کرنے والی بات ہے. تو لہٰذا ہم میں سے ہر شخص اس سے بچے, اور جہاں ہماری دسترس ہو ہم لوگوں کو ایک محبت والے پیغام کے ذریعے سے اس سے بچانے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے عید کی تیاریوں میں اس قدر انہماک کہ ہمارا ایک بڑا وقت شاپنگ میں گزر جائے. یہ خامخواہ کا ایک ہم نے ایک عادت بنا لی ہے کہ ہماری تیاریاں عید کی ختم ہی نہیں ہوتی. صبح صادق فجر, عید کے دن کی صبح صادق سے پہلے تک وہ ختم ہی نہیں ہوتی. یہ جو تیاریاں ہیں یہ رمضان سے پہلے ان تیاریوں میں وہ کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ عید کے کلیکشن کا وہی سوٹ ہمیں پہننے کو نصیب ہو جو کہ 25 رمضان کو ہی لانچ ہوا تھا. کیا ہو جائے گا کہ اگر ہم اچھے صاف ستھرے لباس میں عید گزار لیں گے اور ہم نے تھوڑا سا پرانا فیشن کا کپڑا پہن لیا تو کیا ہو جائے گا. تو لہٰذا رمضان, دوسری جو چیز ہے جو کہ ایک انسان کی جو عبادات رمضان کے معمولات کو ڈسٹرب کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم شاپنگ کا اپنے ذہن کے اوپر ایسا بوجھ سوار کر لیتے ہیں کہ وہ غیر ضروری. دیکھیں کچھ چیزیں ضروری ہیں, کچھ چیزیں انسان کے اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے تو انسان کو کرنا چاہیے, اس وسعت کے مطابق اخراجات کرنے ہیں اور اس سے منع نہیں کیا جا رہا. لیکن غیر ضروری, یعنی کہ اگر لباس پہننا ہے تو کم از کم 2 گھنٹہ گھومنے کے بعد ہی لباس خریدنا ہے, کم از کم 3 گھنٹہ بازار میں گھومنے کے بعد ہی ایک لباس پسند آئے گا. یہ جو وقت ضائع کرنے والی جو چیز ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. تیسری چیز جو کہ رمضان کے معمولات کو ڈسٹرب کرتی ہے, جس کو میں اپنی گفتگو میں وائرس شمار کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہم رمضان کو انفارچونیٹلی ہم نے یہ سمجھ لیا کھانے پینے کا مہینہ ہے. چنانچہ دعوتیں ہو رہی ہیں, افطاری کے لیے اتنے دور ریسٹورنٹ میں جا رہے ہیں, پھر سحری تک وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پھر سحری میں فلاں جگہ جا رہے ہیں. یہ رمضان بدقسمتی سے کھانے پینے کی مجلسوں کا مہینہ نہیں ہے, کھانے پینے اور پکوانوں کا مہینہ نہیں ہے, اور ان پارٹیوں کا مہینہ نہیں ہے, افطار پارٹیوں کا مہینہ نہیں ہے. چنانچہ افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں اور ایک بھائی نے کی, پھر دوسرے بھائی کے گھر میں, پھر تیسرے بھائی کے گھر میں افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں. اب اس پارٹیوں کے چکر میں, ان مجلسوں کے چکر میں, جیسے کہ میں نے عرض کیا, تمام لوگ جمع ہوتے ہیں, باتیں ہوتی ہیں, ان باتوں کے اندر وقت ضائع ہوتا ہے, اور اس میں جب انسان جب گفتگو کرنا شروع کرتا ہے غیر محتاط الفاظ نکلتے ہیں, وہ شیطان غیبتیں بھی کروا دیتا ہے, جھوٹ بھی بلوا دیتا ہے, لوگوں کے دل بھی دکھا دیتا ہے. اور بہت بڑی بات یہ کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کا ایک بڑا وقت ان انتظامات کی تیاری میں گزرتا ہے کہ جو دعوت کے لیے معاشرے نے ناگزیر کر دی, اور وہ اتنا وقت ان کا خرچ ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات بہت معذرت کے ساتھ فرض نمازیں بھی کوتاہی کا شکار ہو جاتی ہیں. بعض اوقات فرض نمازیں بھی کوتاہی کا شکار ہو جاتی ہیں, اس لیے کہ کچن میں لگے ہوئے, اور جناب وہ بعض اوقات فرض نمازیں بھی کوتاہی کا شکار ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے ہمیں یہ باتوں کو سوچنا چاہیے کہ جو پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو تنہائی کی جو عبادت ہے وہ ہم امپروو کریں, اور ان چیزوں سے بچیں جو کہ گیدرنگ والی ہیں. علمی اعتبار سے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کو حاصل کریں, اور اس کے بعد پھر تراویح کی آپ نے سنت ادا کی, تراویح ادا کی, ادا کرنے کے بعد آپ کا کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے گھر پہنچ کے رمضان میں تراویح کے بعد کا کہ جو جس میں صرف آپ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو, بس, اور کوئی نہ ہو, بالکل اکیلے ہوں آپ. تو لہذا ہم اس کو اپنے معمولات کے اندر اس کا ہم وہ کریں کہ ہماری جو ان تمام جو بھی تیاریاں ہیں, آؤٹنگ ہیں, باہر جا کے کھانا ہے, وہ ان 10 دنوں میں 8 دنوں میں کر لیں جتنے رمضان سے پہلے باقی لے جائیں. میں کہہ رہا ہوں گھر والوں کو کھانے پہ, آؤٹنگ پہ ان دنوں میں, اور بتا دیں کہ رمضان میں کوئی افطار پارٹی نہیں ہوگی, ہم کہیں آؤٹنگ پہ کھانے میں کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے نہیں جائیں گے, ابھی چلے جائیں. اور اسی طریقے سے جو گیم کھیلنا ہے, اسپورٹس کھیلنا ہے, بھائی ابھی کھیل لو. نائٹ کوئی میچ ویچ, یہ رمضان کی راتیں نائٹ میچ کھیلنے کے لیے تو نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. تو یہ گزارشات تھیں. اور اس کے بعد پھر اگلی جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معمولات یہ تھے کہ وہ ماہ رمضان کو کہ ان تمام معمولات میں اپنے گھر والوں کو شریک رکھتے تھے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا, واقعہ تھا کہ وہ آدھی رات کو اپنے گھر والوں کو, آدھی رات نصف اللیل کے الفاظ ہیں, آدھی رات کو گھر والوں کو اٹھاتے گئے, الصلاۃ الصلاۃ, چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا, نماز, یوقظ اہلہ, اپنے گھر والوں کو اٹھاتے تھے اور قرآن کریم کی آیت تلاوت فرماتے تھے, وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّبْرِ عَلَيْهَا, کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا بھی معمول تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور قرآن کریم کا حکم دیتے تھے, اور اس آیت کو تلاوت کرتے ہوئے آدھی رات کو اپنے گھر والوں کو اٹھاتے. تو
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ فرمایا تھا تو جب اعتکاف کے لیے ارادہ فرمایا تھا تو تمام ازواج المطہرات نے بھی، اس زمانے میں مسجد میں بھی خواتین کا اعتکاف ہو سکتا تھا، تو تمام ازواج المطہرات نے اپنی خیمے وہاں جمع کر لیے تھے. کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ کہ جتنا شوق اور ذوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اوپر محسوس فرما رہے تھے، اپنے گھر والوں کا مزاج بھی اس کے مطابق بنا دیا تھا. گھر والے بھی اسی ذوق اور شوق، اسی جذبے سے ان دینی اعمال میں اور طاعات کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات اپنے گھر والوں کو ان معاملات کے اندر کنیکٹ کرنا بھول جاتے ہیں. تو بعض اوقات جب یہ کنیکٹ کرنا بھول جاتے ہیں، ایک چیز میں بیان کر اپنے پچھلے تنہائی والے اس میں وقت ضائع کرنے والی چیزیں دیکھتے ہیں. بعض اوقات ہم ٹاک شوز بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، رمضان اسپیشل بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. اس کا بیان کرنا رہ گیا، میں نے لکھا تھا کہ وہ صرف وقت ضائع، ٹی وی بند کر دیں. یہ رمضان شوز دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ تو اپنا کاروبار کر رہے ہیں، وہ تو شیطانی کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، آپ کا وقت ضائع کر رہے ہیں. وہ ایڈز کے پیسے لے رہے ہیں، کروڑوں روپے لے رہے ہیں. وہ ان کا بزنس ہے، اور شیطان نے وہاں ان کو بزنس چلایا ہوا ہے. اور ہم وہ اس رمضان شوز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انہماک سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ انہماک سے دیکھنے کی وجہ سے ان کا بھی کاروبار چلتا ہے. بالکل ایسے ہی دیکھیں، آج ہم نے اور آپ نے بازاروں میں جانے کی وجہ سے تاجروں کا یہ ذہن بنا دیا ہے کہ رمضان میں پوری رات دکانیں کھولو، کسٹمر آتا ہے. ایسے ہی ہے نا. ہم نے اور آپ، ہماری اور آپ کی غلطی ہے کہ ہم نے رمضان کی پوری رات شاپنگ سینٹروں میں گزارنے کی وجہ سے آج لوگوں کا ذہن یہ بن گیا ہے، تاجر کا، دکاندار کا، کہ یار رمضان میں دکان 6 بجے تھوڑی بند کرنی، رمضان میں تو دکان فجر میں بند ہوتی ہے. تو لہٰذا ہم نے ٹی وی کے رمضان اسپیشل دیکھ کر ان کو ہم نے یہ بتا دیا کہ بھائی ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں یہ چاہیے. نتیجہ یہ کہ وہ بیچ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ جو وقت ضائع کرنے والی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. اور دوسری جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو ان تمام معمولات میں مربوط، رابطہ اور کنیکٹڈ رکھتے تھے. جتنا خشیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں محسوس فرما رہے ہیں، جتنی اللہ رب العزت سے محبت اپنے دل میں محسوس فرما رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی اسی طریقے سے ذوق و شوق میں، انہماک میں مشغول رکھتے تھے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر ازواج المطہرات ہیں، ان کے بھی معمولات اسی طریقے سے بڑھ رہے تھے، اور ان کے بھی معمولات اسی طریقے سے ان عبادات سے متعلق بڑھ رہے تھے. تو لہٰذا یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ ہم نے اپنے تمام جو مشاغل ہیں ان مشاغل کو اس انداز میں مرتب کرنا ہے کہ ہمارا جو پورا گھرانہ ہے، اس گھرانے میں ہر شخص ان تمام اعمال سے کنیکٹڈ ہو. ہر شخص کو یہ شوق ہو کہ میں نے قرآن کریم سے تعلق پچھلے سال سے انکریز کرنا ہے. قرآن کریم کو ایک دفعہ تو میں ختم کر لیتا ہوں، لیکن اس دفعہ پچھلے سال سے میں نے کیا اضافہ کرنا ہے. اور جب میں وہ سوچوں گا، سوچنے کے بعد پھر میرا جو ایک معاملہ ہے وہ، اب دیکھیے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ہمیں متنبہ فرما دیا، واضح طور پہ متنبہ فرما دیا. کہا کہ اس شخص کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو کھانے پینے سے تو اپنے آپ کو روکتا ہے لیکن دن بھر گناہوں میں مشغول رہتا ہے. اس کے اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ رہے، اس لیے کہ روزے کا جو مقصد ہے وہ پرہیزگاری حاصل کرنا ہے. دیکھیے جب انسان، اور یہ آج میں بہت مختصر اور میں صرف ایک کنکلوژن بتا رہا ہوں، اور شاید میری گفتگو کا جو بیس ہے یا ماخذ ہے وہ ماخذ قرآن و سنت کی آیات ہیں، لیکن آپ قرآن و سنت کی ان آیات کو تھوڑی دیر کے لیے پاؤز کر کے آپ میڈیکل سائنس اور نیوٹریشن کے ریسرچ پڑھ لیجیے، کہ آپ سائیکولوجی پڑھ لیں، آپ کچھ بھی پڑھ لیں، کہ یہ جو انسان کی جو بھوکا رہنا ہے، اس بھوکے رہنے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کے اپنے اندر، اپنے مزاج کے اندر ایک تبدیلی محسوس کرتے ہیں. یہ سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے. چنانچہ میں نے کہیں پڑھا تھا، ابھی مجھے اس کا حوالہ یاد نہیں آ رہا، کہ مشہور تھی یہ بات کہ اگر آپ کوئی گھوڑا سرکش ہو جائے تو اس کو بھوکا رکھو، فوراً لائن پہ آ جائے گا، آپ کی بات ماننے لگ جائے گا. تو یہ جو انسان کا جو مزاج و طبیعت شرارت ہے نا، نفس و شریر ہے نا، وہ تو لذات کی اور خواہشات کو کھینچنے والا ہے. دل چاہ رہا ہے میرا میں یہ کھاؤں، دل چاہ رہا ہے میں یہ کروں، دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنا پیسہ یہاں لگاؤں، دل چاہ رہا ہے.
یہ نفس جو ہے وہ لذات کا اور خواہشات کو کھینچنے والا ہے، ان کا میدان اس کے اندر ہے. اب اس نفس کو کنٹرول کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے کنٹرول میں آ جائے، اس کے لیے روزہ ایک ایسا ٹول ہے کہ یہ ٹول انسان کو پورے سال ٹریک پر رکھتا ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا رمضان ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک انسان کے تمام ایک رمضان اور دوسرے رمضان کے معمولات میں جو کوئی پیروی کرتا ہے تو یہ عمل اس کا تمام پورے سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے. شرط یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے. ایک شرط، اگر وہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے تو اگلے رمضان کے آنے تک اس رمضان سے پچھلے رمضان تک کے بیچ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب آپ اندازے لگائیے کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ در حقیقت یہ ٹیوننگ کا مہینہ ہے. ہم اس کی ٹیوننگ، کیا ہم نے ٹیوننگ کی اپنی یا نہیں کی؟ کیا ہم نے اپنے اعمال بہتر کیے یا نہیں کیے؟ اور وہ ٹیوننگ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ٹیوننگ کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے کے بڑے مزیدار شربت جوس پینے کے اور جناب طرح طریقے کی تلی ہوئی چیزیں کھانے کے اور جناب فوڈ انجوائے کرنے کا مہینہ ہے. اور اس میں ہم خوب تھکتے بھی ہیں، تھکاتے بھی ہیں، گھر والوں کو تھکاتے بھی ہیں اور خود بھی تھکتے ہیں اور گھر والوں کو بھی تھکاتے ہیں. اس میں اعتدال ہونا چاہیے. حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں ایک مناسب سا ایک متوازن کیفیت ہونی چاہیے. اور وہ متوازن کیفیت اسی وقت حاصل ہوگی جب انسان اپنے اس طعام میں اپنے بیلنس رکھے. ایک مناسب سا افطاری ہونی چاہیے، مناسب سی کھانا ہونا چاہیے، ڈنر ہونا چاہیے. یہ جتنا آپ اس کو پرتعیش پرآسائش بناتے ہیں اتنا اس کی اشتغال، اس میں مشغولیت کی وجہ سے آپ کا جو روزے سے حاصل ہونے والی جو کیفیت ہے وہ کیفیت آپ کی مان پڑ جاتی ہے، وہ کم پڑتی ہے. تو لہٰذا یہ جو روزہ ہے، روزہ در حقیقت ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تشریف لائے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ علیک بالصوم، روزہ رکھو، فإنہ لا مثل لہ، روزے سے بہتر کوئی عبادت نہیں. آپ اس کے روزے کے فضائل تو پڑھیں، اتنے فضائل ہیں کہ انسان کی عقل حیران ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اتنا عظیم کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، اتنی عظیم عبادت، جنت سجائی جاتی ہے روزے داروں کے لیے. ایک دروازہ کھلتا ہے، صرف روزے دار اس جنت میں اس دروازے سے داخل ہوں گے. اتنے فضائل ہیں آپ کہ جہنم سے آزادی ملتی ہے. اس کی جو منہ سے نکلنے والی جو ایک اسمیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کو، جو انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں کوئی کسی بہت ہی آکورڈ پوزیشن میں آ گیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے ہونے والی جو یہ طبعی اسمیل ہے، یہ اس طبعی اسمیل کو آپ اپنے لیے کوئی عیب کی چیز نہ سمجھیں. یہ جنت کی مشک کے برابر ہے. اس لیے کہ یہ روزے کی وجہ سے انسان کے ہر شخص کو نہیں ہوتی، لیکن کسی شخص کی فزکس، طبیعت، باڈی کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے ایک خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے تھوڑی بہت ایک اسمیل آ جاتی ہے. آپ مسواک کر لیں، مسواک کرنے کی اجازت ہے روزے کی حالت میں. ایک مسواک کر لیں تاکہ اگر بہت زیادہ اسمیل ہے کسی اور کو تکلیف بھی نہ ہو. لیکن وہ مسواک کے علاوہ کسی اور کیمیکل وغیرہ کا جو منہ کے اندر ایک اسمیل کو اور ٹیسٹ کو کریٹ کرتا ہے جو کہ ان نیچرل ہوتا ہے. مسواک کے اندر اگر کوئی ٹیسٹ آ جائے تو وہ نیچرل ہے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کر کے اپنے عمل میں مسواک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، روزے کی حالت میں مسواک فرمایا کرتے تھے. ہم بھی انشاءاللہ اس کی اتباع میں کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو کیمیکل والے جو پیسٹ ہوتے ہیں، چونکہ یہ آپ کے منہ کے اندر سک کر رہا ہوتا ہے، ایک ٹیسٹ کیری کر رہا ہوتا ہے حلق تک، تو اس سے روزہ انسان کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. اس سے ہم اوائڈ کریں، لیکن مسواک کر لیں. اب اتنی عظیم فضائل ہیں، آخر کیا وجہ ہے اس میں؟ کیا وجہ کیا ہے بھئی؟ ایسی ہمیں تو اس عبادت میں، روزے کی عبادت کے اندر وہ کیفیت محسوس ہی نہیں ہوتی، اور نہ ہم نے کبھی اس روزے کی عبادت کی اس نور کو کھینچنے کی بھی کوشش بھی نہیں کی. تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان معمولات کو دیکھتے ہوئے دوسرا کام، جو پہلا کام تنہائی سے اور وقت ضائع کرنے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کی ایک گھریلو زندگی میں معمولات کو بہتر بنائیں. گھریلو زندگی کا معمول بہتر ہو، اور وہ اس میں فوڈ کا بیلنس بھی ضروری ہے، اوقات کا بیلنس بھی ضروری ہے، مل بیٹھ کر باتیں کرنے سے بچنا بھی ضروری ہے. اور اگر مل بیٹھ کر ہمیں کچھ چیزیں کرنی ہے تو وہ دین کے لیے ہو. اگلی جو بات جو کہ وہ ہے، دو باتیں
مزید عرض کرنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر بعض اوقات ہم شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے بچوں کو روزے سے یوں سمجھیں کہ مثال کے طور پر 2 چیزیں میرے سامنے آئیں، 2 ایکچوئل کیسز ہیں، اس کے علاوہ بے شمار کیسز. ایک صاحب کا فون آیا، کہہ رہے ہیں رمضان کا مہینہ ہے، میرے بچے کا 9ویں کا پیپر ہے، تو اگر وہ روزہ نہ رکھے تو میں نے کہا کیا وہ بیمار ہے؟ کہہ رہے نہیں، لیکن نہیں وہ ایسا نہ ہو کہ وہ پیپر میں وہ صحیح پیپر نہ کر سکے. تو دیکھیے روزہ فرض ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہمیں ایک ایسا اگر بچہ بالغ ہے اور وہ عموماً 15 سال کی عمر بلوغت کی عمر ہوتی ہے، روزے فرض ہوتے ہیں، تو ہمیں بچوں پر ایسی شفقت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ان کے دل کے اندر اس عبادت کا شوق کم ہو. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی غذا میں اس کے افطار اور کھانے کی مقدار میں ڈائٹ پلان میں ایسی چیزیں رکھیں کہ جس سے اس کی صحت بہتر ہو. دیکھیں ہم روزے سے اس کو شفقت کی وجہ سے، یہ شفقت کا غلط استعمال ہے، یہ ماں باپ کی شفقت کا غلط استعمال ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں روزے کی کمزوری آ گئی. اس نے کہا امتحان کی وجہ سے کر سکتے ہیں، تو جب وہ بڑا ہوگا اس نے کہا کہ آج تو باس نے مجھے بڑا امپورٹنٹ پریزنٹیشن بنانے کا دیا، میرا دماغ نہیں لگے گا. جیسے پیپر دینے میں دماغ نہیں لگتا تھا، ابو نے کہا تھا روزہ چھوڑ دو، تو آج باس نے کہا یہ پریزنٹیشن بنانی، دماغ نہیں لگے گا، روزہ چھوڑ. چنانچہ بڑی غفلت ہوتی ہے، ذرا سا پریشر ہوتا ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہمیں معاشرے کے اندر ہمارا مشاہدہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے. ظاہری اعتبار سے ان کی طبیعت کے بارے میں غیب کا علم تو نہیں ہوتا، لیکن ظاہراً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ان کے اندر کوئی بیماری یا کوئی ایسی چیز نہیں، لیکن روزے سے بچتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. اس لیے ہم اپنے بچوں کو کبھی بھی روزے سے اسکیپ کرانے کی کوئی تدبیر نہ کریں. اسے کہنے بیٹا تم رکھ لو گے، روزے میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میڈیکل کہتی ہے اس کا فائدہ ہے، عقل کہتی ہے اس کا فائدہ ہے، شریعت کہتی ہے اس کا فائدہ ہے. تم تو اور اچھا پیپر کرو گے روزے کی وجہ سے، تمہارا پیپر تو اور اچھا ہوگا روزے کی وجہ سے، تمہاری یکسوئی بڑھ جائے گی، تمہارا فوکس بڑھ جائے گا. تم روزے کی وجہ سے تمہارے اندر غلط خیالات اور ڈائیورژن، دماغ کی جو ڈائیورژن ہے وہ یعنی انتشار، ذہنی انتشار ہے وہ بچ جائے، وہ تمہارا دور ہو جائے گا. تم تو زیادہ فوکس ہو کے بہت اچھا پیپر کر سکو. تو لہٰذا ہم اپنے، چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا، وہ کہتے تھے کہ چھوٹے بچوں کو ہم روزے رکھوایا کرتے تھے، اور اگر وہ بھوک کی وجہ سے روتے تو ہم ان کو بہلا پھسلا کے گھما پھرا کے ان کو کسی طریقے سے افطاری تک روزہ کرا دیا کرتے تھے. چھوٹے بچوں سے کہیں عمر تو نہیں لکھی ہوئی، لیکن وہ جو اس حدیث مبارکہ کے مفہوم عمر ہے وہ 7 سے 10 سال کے درمیان والی عمر ہے، بلوغت کے بعد والی نہیں. وہ تو اس میں تو روزے فرض ہیں. ان چھوٹے بچوں میں روزے کا شوق اس طریقے سے طبیعت کے اندر ایسا پیدا کروا دیا گیا تاکہ وہ بڑے ہو کر یہ سوچ لیں کہ روزے سے فرار نہیں ہے، یہ تو کرنا ہی ہے. اچھا، اب ایک تو یہ بات ہے کہ ہم شفقت کی وجہ سے ہم بچوں کے روزے نہ چھوڑوائیں. ارے بیٹا تمہارا چہرہ بڑا کمزور ہو گیا ہے، بیٹا روک لو، روزے رکھ. اب بچہ ایک تو چھوٹا بچہ ہے نا، 7 سال کی عمر، اس میں تو ہم بچوں کی اتنی صحت کا ضرور خیال رکھیں، اس لیے کہ اس میں بچے گروئنگ ایج ہوتی ہے، وہاں پر ہم اس کے بچوں کے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالیں. لیکن اگر بچہ بالغ ہو چکا ہے تو ہم خواہ میں اس کو روزے سے اسکیپ کرانے کے لیے کوئی شفقت کا مظاہرہ نہ کریں. آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، رمضان کا پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی. ہر سال یہ حدیث ہم سنتے ہیں نا، میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پہلے عشرے میں نے کتنا محسوس کیا؟ کیا واقعی میں نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر بہت مہربان ہے؟ کیا میں نے محسوس کیا؟ کیا اس احساس کو اپنے دل و دماغ میں، اپنے مزاج میں پیدا کرنے کی میں نے کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر بہت مہربان ہے؟ تو میری ایک گزارش ہے وہ یہ ہے کہ اس لیے ان تمام جو گزارشات جو میں نے پیش کی ان کو ہم ایگزیکیوشن میں لے کر آئیں. اس ایگزیکیوشن میں لانے کے لیے ہمیں عشرہ اول کے معمولات میں، درمیانی عشرے کے معمولات میں اور آخری عشرے کے معمولات میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ کام کرنے چاہیے. پہلا کام پہلے عشرے میں ہم یہ کریں کہ ہم باقاعدہ اپنے بچوں کو بٹھا کے بتائیں، بیٹا لکھو تم اپنی کاپی میں، ذرا گنو تو صحیح اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں ابھی تمہارے اوپر ہیں. ذرا گنو تو صحیح، ذرا جیسے ہم پریکٹس کراتے ہیں نا بچوں کے، ایگزام ایک ٹیسٹ لیتے ہیں، مشق لیتے ہیں، تمرین کرتے ہیں، تاکہ بچہ سوچے کہ نا واقعی میں آپ کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، الحمدللہ میں واقعی کانوں سے سن رہا ہوں. اس سے لکھوائیں تو صحیح. اور
احساس دلائیں، قرآن کریم کی ان آیات کی تلاوت کریں کہ جن آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کو ہمارے دل و دماغ میں ہتھوڑی اور کیل کی طرح بٹھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہم اتنے غافل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار ہر قرآن کریم کے خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، زمین بنائی، پہاڑ بنائے، درخت بنائے، آگ بنائی جس سے تم کھانا پکاتے ہو، یہ بنایا وہ ہر چند صفحات کے بعد اپنی نعمتوں کا بیان، ہر چند صفحے گزرے اللہ کی نعمتوں کا بیان، ہر چند صفحے گزرے اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں یہ دیا، تمہیں یہ دیا، تمہیں یہ دیا، تمہیں یہ دیا، تمہیں یہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو، قرآن کریم کی تلاوت آپ روز کر رہے ہیں، ان آیات کو ذرا سلیکٹ کر لیں اور اپنے بچوں کے سامنے ان آیات کو ترجمہ پڑھے، بیٹا غور کرو، دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین بنائے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، کتنے بڑے خالق اور مالک ہمارے معبود اللہ تعالیٰ کتنے بڑے خالق ہیں، کتنے رزق دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ہر چیز اندازے سے پیدا کی۔ ایک اسسمنٹ کرنے کے لیے ہمیں فیزیبلٹی رپورٹ بنانے کے لیے لاکھوں روپے کی خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دنیا کہتی ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارے جو وسائل محدود ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسائل محدود نہیں ہیں، وسائل متوازن ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ماہ رمضان میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ اول رحمت ہے۔ میں آپ اپنے گھر والوں بچوں کو سامنے بٹھا کر اس کو ڈسکس کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہم پر کیا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر انعام اور احسان کا مذاکرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہائش دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رشتے دیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رشتہ داریاں دیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے اساتذہ دیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے پڑوسی دیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسا ملک عطا فرمایا۔ جتنی خرابیاں کمزوریوں کے باوجود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو بھی یہاں کے حالات ہیں وہ ہمارے سامنے، وہ نا امیدی والی باتوں کو ذکر نہ کریں، اس لیے کہ عشرہ اول رحمت، عشرہ رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ایسا محسوس کریں کہ میرا دل و دماغ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بوجھ تلے جھک جائے، دل و دماغ ہمارا پورا جسم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے احسان اور بوجھ تلے بالکل اس کے احسان مند ہم ہو جائیں۔ اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو محسوس نہیں کریں، جب تک ہم سوچیں گے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو نا فوڈ پروسیسنگ سوچیں کہ ایک روٹی کا لقمہ آپ لیتے ہیں، ایک کسان پوری 6 مہینے کی محنت کر کے گندم اگاتا ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اپنی گندم بھی خود اگاؤ، اپنا آٹا بھی خود بناؤ اور اپنی روٹی بھی خود پکاؤ، ہم میں سے کتنے لوگ اس قابل ہیں کہ ہم یہ سارے کام خود کر سکیں؟ سوچے تو صحیح اللہ کتنے مہربان ہیں۔ ہم جاتے ہیں اپنے جیب سے رقم نکالتے ہیں اور دکان سے لے کر آتے ہیں اور روٹی پکا کے کھا جاتے ہیں اور لمبی سی ڈکار لے کے سو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کتنے لوگوں کا روزگار چلا، پھر جا کے یہ روٹی میرے پیٹ میں پہنچی، یہ لقمہ میرے پیٹ میں پہنچا۔ گلاس بھرتے ہیں، پانی پی جاتے ہیں۔ دیکھیں جیسے مونسون اٹھا، بارش ہوئی، گلیشیئر بنے، دریاؤں میں پانی آیا، دریا سے فلٹر ہوا، فلٹر ہو کے جہاں پر پانی پروسیس ہوا، اس پروسیس کے بعد کتنے لوگوں کا ایک خدائی نظام اور اس کے بعد کتنے لوگوں کا رزق اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اندازہ تو لگے اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ خود بناؤ پانی، ہر بندہ اپنا پانی خود ہی حاصل کرے۔ کسی کو تو زمین سے میٹھا پانی مل جائے گا، لیکن اس کے بھی منرلز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ منرلز زمین کے منرلز بعض اوقات صحت کے موافق نہیں ہوتے، اس لیے کہ زمین کا جو پانی ہے اس کے اندر ایک قدرتی منرلز ہوتے ہیں جس کو پھر آپ نے بیلنس کرنا پڑتا ہے اپنی صحت کے، انسان کی صحت کے اعتبار سے۔ لہٰذا جو منرل واٹر کا جو وہ اس بیلنس منرلز کو اس کے اندر شامل کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری صحت کے لیے مفید ہو۔ ٹھیک ہے نا، آپ چشمے کا پانی زیادہ عرصے تک پئیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے منرلز ایسے ہوں جو آپ کی صحت کے لیے بہتر ہوں، ہو سکتا ہے اس کے منرلز کچھ ایسے ہوں جو کہ آپ کا پیٹ خراب کر دیں، جس سے آپ کی صحت میں کچھ تغیر و تبدل آ جائے۔ اس لیے کہ وہ جو منرلز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حکمت کو خوب جانتے ہیں، وہ منرلز کسی کے لیے کس علاقے کے لیے مفید ہیں، کس علاقے کے لیے مفید نہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں۔ تو عشرہ رحمت میں اگر ہم یہ کام کریں، ہم اپنے ساتھ بٹھائیں سب کو، گھر والوں کو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محسوس کریں۔ روز نہیں بٹھا سکتے تو ہم کم از کم ویکینڈز کے اوپر ہفتہ اور اتوار کو 1-1 گھنٹے کا وقت لگائیں،
اور اسی طریقے سے عشرہ مغفرت میں عشرہ مغفرت میں قرآن کریم کی ان آیات کو جن آیات میں اللہ رب العزت نے ہمیں متنبہ فرمایا ہے، وارن کیا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام نہیں کرو، اس سے بچنا ہے، خداع، دھوکہ، خیانت، جھوٹ، ان چیزوں سے، تو ہم یہ محسوس کریں کہ وہ کون سے ہماری کوتاہیاں تھیں جن کوتاہیوں پر ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اسسمنٹ تو کریں، ذرا لکھیں تو مشق تو کریں نا، جیسے پیپر بناتے ہیں نا کہ ایک سوال دیا کہ زندگی میں یاد کر کے دیکھیں کہ کتنی مرتبہ ہم سے جھوٹ بولنے کی غلطی ہوئی، کتنی مرتبہ کسی کو دھوکہ دینے کی غلطی ہوئی، کتنی مرتبہ پڑوسیوں کو تکلیف دینے کی ہمیں غلطی ہوئی۔ ہم بہت ساری ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کو ہم نے غلطیاں شمار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مثال کے طور پر وقت کا ضائع کرنا، پیسے کا ضائع کرنا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع کرنا، کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے یہ کام کیا، اور اسی کے ساتھ یہ ڈسکس کریں کہ آئندہ ہم ان غلطیوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے۔ تو عشرہ مغفرت میں معافی تو مانگیں۔ جب عشرہ رحمت میں آپ اللہ رب العزت کی انعامات کو جب محسوس کر لیں گے، اللہ تعالی ہم پر رحیم ہے، رحمان ہے، مہربان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اس کا ہم نے اپنی زندگیوں میں احساس کر لیا ہوگا، اور ان احساسات کے بعد اتنا خالق و مالک اتنی نعمتیں دیں، اس نے ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کیا، پھر بھی ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ نے دی تھی تاکہ میں ذکر کروں، اس سے میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے تھے تاکہ میں اس سے نیکیاں کروں، صدقات کروں، نیکیاں کروں، ہم اس سے ایسے کام کر رہے ہیں جو اللہ کی نافرمانیوں والے۔ تو پھر ہم دوسرے عاشرے کے اندر اپنی غلطیوں کی معافی ان کو سوچ کر، پریکٹس کر کے، اور پھر آئندہ ہم ان غلطیوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے، آئندہ میں نے جھوٹ سے کیسے بچنا ہے، وہ کون سی ہماری محفلیں ہیں یا وہ کون سے میرے ایسے اعمال ہیں جو مجھے بعض اوقات اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور میں اس سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤں۔ اس کا ہم ڈسکشن تو کریں، اپنا اور اپنی فیملی کا۔ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے والوں، روزہ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ عید کے دن اور آخری رات کے اندر اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں، جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، اور فرشتوں کی محفل میں، فرشتوں کی مجلس میں فخر کرتے ہیں کہ ان بندوں نے، میں نے جو کام کہا تھا وہ کام کر دیا، اور اب میں نے اس کے بدلے میں ان کی مغفرت کر دی، تو لہٰذا یہ عید کی نماز پڑھ کر اس حالت میں لوٹتے ہیں کہ یہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی۔ دیکھیں آبجیکٹو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آبجیکٹو تمہارا یہ ہے کہ تم نے یہ مغفرت مجھ سے حاصل کرنی ہے، یہ آبجیکٹو ہے۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ آبجیکٹو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، مجلس میں شامل ہو رہے ہیں، ممبر کے اوپر کھڑے ہو رہے ہیں، اور 3 ممبر کی سیڑھیوں کے اوپر آمین فرما رہے ہیں۔ پہلی ممبر کی سیڑھی پہ فرما رہے ہیں آمین، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس بد دعا کو سن کر کہ جو شخص ماہ رمضان اپنی زندگی میں پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آمین۔ اگر ماہ رمضان آیا اور میرا آبجیکٹو حاصل نہیں ہوا، میرا مقصد حاصل نہیں ہوا، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دوسری منزل پہ فرمایا کہ جس شخص نے اپنے والدین کو ضعف کی حالت میں پایا اور وہ ان کی اطاعت خدمت کر کے اپنی مغفرت نہیں کروا سکا، وہ ہلاک و برباد ہو جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آمین۔ اور جو شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا محفل میں تذکرہ سنے اور درود شریف نہ پڑھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے، تو فرمایا آمین۔ اس کی ترتیب کیا ہے وہ میں بھول رہا ہوں کہ حدیث مبارکہ میں پہلا کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، لیکن یہ 3 مقامات اس وقت۔ تو مقصد تو ہمارا کیا تھا کہ ہمیں مغفرت حاصل کرنی ہے۔ اچھا، اس مغفرت کے حاصل کرنے کو ہم نے اتنا معمولی سمجھ لیا ہے، اتنا معمولی سمجھ لیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ویسے ہی ہو جاتی ہے نا، یہ بس رمضان رکھے، رمضان اسپیشل دیکھا، ہر دوسرے دن افطار پارٹی میں چلے گئے، دوستوں کے ساتھ گیدرنگ کی، اور وہ سب کام ہم نے کر لیا، اور یہ پھر تو ملنا ہی ہے، تو دس از اوور رائٹ، یہ تو ہونا ہی ہے۔ اور اس بات کو، اس مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے میں اعتکاف کی۔ اب مسئلہ یہ اعتکاف بھی ہمارا جو ہے نا آہستہ آہستہ یعنی کہ تنہائی سے ہٹ کر، اعتکاف کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنا گھر چھوڑ کے تنہائی حاصل کرنے کے لیے مسجد میں چلے جائیں، تاکہ وہاں آپ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو۔ ہم نے یہاں پر آؤ یار سب مل کے جو ہے نا فلاں جگہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، دوستوں کے ساتھ جا کے بیٹھ رہے ہیں، گپیں ہو رہی ہیں، ہاتھ میں تسبیح چل رہی ہے اور گپ شپ ہو رہی ہے،
اور مسجد کے کونے میں جو بزرگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے واسطے شور نہیں کرو، اور وہاں سے قہقہے مار رہے ہیں، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں موبائل کا ایک فتنہ ہاتھ میں ہے، وہ موبائل پہ ہر چیز دیکھی جا رہی ہے ہینڈ فری لگا کے. وہ اعتکاف کی عبادت جو کہ ایک تنہائی کو حاصل کرنے کی تھی، اس مقصد کو ملنے سے پہلے پاسنگ سرٹیفکیٹ کو، اینول پاسنگ سرٹیفکیٹ کو ملنے سے پہلے اس سے پہلے جو ساری کی ساری دل کی میل کچیل گندگی کو نکالنے والی عبادتیں تھیں، شیطان ان کو برباد کرنے میں لگا ہوا. اور گروپ کی صورت میں، دوستوں کی جمگھٹے کی صورت میں ہم اعتکاف میں جا کے بیٹھتے ہیں، اور اس کے حالات آپ دیکھ لیں کہ یہ میرا بھی مشاہدہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے جب ہمارے عمومی طور پر ہمارے نوجوان حضرات جا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمیں اس بات میں خوشی ہوتی ہے کہ اعتکاف کے اندر اجتماعیت اب بڑھ رہی ہے. لیکن اب شروع میں 3-4 سال پہلے ہمیں خوشی ہوتی تھی کہ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ اب ایک فیشن کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں کہ وہ اعتکاف سے نکلنے کے بعد پوری جو عبادت کی جو رات ہے، جس کو لیلۃ البراء کہا جاتا ہے، وہ پوری رات شاپنگ کے لیے، کسی کے پورا ہفتہ تو شاپنگ نہیں کر سکے نا، پوری رات شاپنگ میں گزرتی ہے، اور جیسے تیسے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، اور اس کے بعد ساری زندگی کے معمول بھی وہی، اور کوئی فرق نہیں ہوا. اس لیے کہ ہم نے اس اعتکاف کی روح کو نکال دیا، صرف اس کو چیک لسٹ پوری کر دی کہ بھائی مسجد میں گزارنا تھا نا، مسجد سے باہر پاؤں نہیں رکھنا تھا. وہ یاد رکھا کہ امام صاحب نے کہا تھا کہ مسجد میں 10 دن گزارنے، چاند وہ غروب آفتاب سے پہلے 20 تاریخ کا روزہ ختم ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ہے، اور عید کے چاند تک مسجد میں رہنا ہے. بس پاؤں باہر نہیں ہونا چاہیے 1 منٹ کے لیے بھی، بس واش روم کے لیے جائیں اور آئیں. بس یہ یاد رکھا ہم نے اعتکاف، کہ یہ اعتکاف، اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں رکھا. لہٰذا یہ تمام باتیں، وہ گزارشات جو ہم سب اس کا مذاکرہ کر رہے ہیں، جس کا میں خود بھی مخاطب ہوں، اور ہم میں سے ہر شخص، یہ ہمارے سافٹ ویئر کو، ایمان کے سافٹ ویئر کو بہتر کرنے کے لیے یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہے. رمضان کا مہینہ سافٹ ویئر اپڈیٹ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزرا، اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزرے گا. اور اگر رمضان میں ہم نے ان تمام باتوں کی فکر نہیں کی تو ہمارا پورا سال ایسے ہی گزرے گا. پورا سال ہمارا غفلت میں گزرے گا، کوتاہیوں میں گزرے گا. یہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یقین کیجئے جب تک ہم اس کے اوپر اپنا عمل بہتر نہیں کریں گے، ہمارا ہر چیز کمزور ہوگی. اللہ تعالیٰ کا جو حکم آتا ہے نا، جب کسی بھی معاملے سے دیکھیں ہمارا ذہن کتنا، ہمارے معاشرے کے فتنے کتنے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کوئی بھی فتنہ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ رب العزت کے حکم کی اہمیت ہمارے دلوں میں ختم ہوتی جا رہی ہے. ہر شخص یہ سوال کرتا ہے کہ کیوں، وائے. ہم سمجھتے ہیں وائے ہمارا حق ہے، لیکن وائے سمجھنے کے لیے حق ہے، انکار کے لیے حق نہیں ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ آج ہماری بہنیں کہتی ہیں کہ وائے ہم حجاب کیوں کریں، کیا ضروری ہے حجاب کرنا، کیوں ضروری ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ سوال کرنا تو میرا حق ہے، بھائی تراویح کیوں ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پڑھی، یہ چند دن پڑھی مسجد میں آ کر، باقی دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پڑھی. وائے کیوں پڑھی. اب وہ وائے ہمارا جو وائے ہے، وہ بعض اوقات وہ وائے لیڈنگ ٹو لرننگ نہیں ہوتا، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا. ہمارا وائے اپنے آپ کو کمپلائنس سے، اطاعت سے بچانے کے لیے ہوتا ہے. یعنی کہ میں یہ کہوں کہ بھائی مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آیا نا کہ تراویح پڑھنا ضروری ہے. اگر مجھے سمجھ میں آتا تو میں پڑھتا، مجھے سمجھ ہی نہیں آیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ تراویح پڑھنا کوئی ضروری نہیں. نعوذ باللہ. اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ تراویح پڑھی ہے، روزانہ پڑھی ہے. اجتماعیت کے ساتھ مسجد میں چند دن صرف اس لیے تراویح پڑھائی کہ، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں یہ تمہارے اوپر واجب کا درجہ اختیار نہ کر جائے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ محسوس فرمایا کہ اگر اس کو کوئی ایسی منظم شکل نہ دی جائے تو لوگ تو تراویح چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے اس کی اتنا وقت، اتنی مقدار کے لیے ایک امام مقرر کر دیا تاکہ کم از کم تراویح اس امت میں باقی رہ جائے. ورنہ یہ تراویح کی جو شکل ہے جو کہ آج موجود ہے، وہ آج امت کے اجتماعی تعامل سے جو زندہ ہے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پابندی کی وجہ سے. آپ اس انحطاط کے دور میں بھی تراویح کی جو مجلس دیکھتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے دیکھتے ہیں. ورنہ تراویح کا احیاء، تراویح کی
جو بقا ہے وہ تقریباً آج ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں. اللہ تعالیٰ ہی نے ہی اس دنیا میں شریعت کو بھیجا ہے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اللہ تعالیٰ ہی باقی رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی اور اسباب ہوتے جس سے تراویح کا احیاء ہو جاتا ہے, یعنی تراویح باقی رہتی, لیکن ابھی ناقص عقل یہ سمجھتی ہے وہ بہت کوئی ایسا کیفیت ہوتی جو میری اور آپ کی ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو لہٰذا یہ وہ تمام, میری تراویح کیسے بہتر ہوئی, پچھلے سال سے بہتر ہوئی نہیں ہوئی, میرا قرآن پچھلے سال سے بہتر ہوا یا نہیں ہوا, یہ میرے اور آپ سے ہم اپنے نفس سے سوالات کریں اور اپنے معمولات کو اس طریقے سے مرتب کریں کہ ہماری جو اللہ رب العزت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طریقے سے ماہ رمضان میں کیفیت بڑھتی تھی, کیا میری بھی وہ کیفیت بڑھی یا نہیں بڑھی, کیا میری خشیت بڑھی یا نہیں بڑھی, میری محبت اللہ تعالیٰ سے بڑھی یا نہیں بڑھی, میرا قرآن کریم سے اشتغال بڑھا یا نہیں بڑھا, میرا قرآن کریم کے سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کا معمول بڑھا یا نہیں بڑھا, بہتر ہوا پہلے سے یا نہیں ہوا. اگر میرا معمول پہلے سے بہتر نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ میں ابھی تک غافل ہوں, میرا دل ابھی تک نادان ہے, نادانی میں, غافل میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور خصوصیت کے ساتھ جس طریقے سے قرآن کریم نے بھی حکم دیا ہے کہ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ, کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور زکوٰۃ. دیکھیں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تمام اللہ تعالیٰ کے امتحانات کو پورا کیا, اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام, یہ اندازہ تو لگائیے آپ کتنے بڑے امتحانات. بیٹے کو ذبح کرو, کامیاب ہو گئے, ٹھیک ہے, اور یعنی کہ بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ کے آ جاؤ, بے آب ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ, بیوی بچہ, نہ گھر نہ مکان, چھوڑ کے چلے گئے. امتحان تھا نا, حکم دیا چھوڑ کے آ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ مکہ مکرمہ کی بستی آباد کرنی تھی, اللہ تعالیٰ کو پتا تھا, لیکن باپ کے لیے امتحان تھا. اتنا بڑا امتحان میں اور آپ برداشت نہیں کر سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے. تو اتنے سارے امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے. فَأَتَمَّهُنَّ, قرآن کریم کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے امتحانات کو پورا کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ سب امتحانات پورے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ بنا, انی جاعلک للناس اماما, ہم آپ کو پوری دنیا کے لیے امام بنا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, قال ومن ذریتی, اللہ میں میری اولاد میں بھی یہ نیکی کا سلسلہ جاری رہے. اندازہ لگائیے, یہ انبیاء کی سنت ہے, اپنی ذریت, اپنی گھر والوں اور اپنے اولاد کو ساتھ لے کے جنت میں جانا ہے بھائی. ہمیں اکیلے جنت میں نہیں جانا, ہمیں بھائی سب کے ساتھ جانا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, فرما رہے ہیں ومن ذریتی, اللہ میں میرے بچے, میری اولاد, میری ذریت میں بھی کوئی نیکی ہونی چاہیے. آپ نے مجھے یہ مقام دیا, میری اولاد میں بھی انبیاء پیدا فرمائے, میری اولاد میں بھی کوئی نیک لوگ ہوں, میری اولاد میں بھی امامت کا یہ سلسلہ باقی رہے. اور اللہ تعالیٰ نے متقین کی دعا, ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, گھر والوں کو, میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا, یعنی گھر کا سربراہ متقین کا سربراہ ہو, وہ خود بھی متقی ہو, گھر والے بھی متقی ہوں, اور وہ گھر کا سربراہ متقی ہو, تمام متقین کا امام ہو. یہ انبیاء اکرام علیہ السلام دعا میں سکھا رہے ہیں. تو میں بھی متقی بنوں, میرے گھر والے بھی متقی بنے, میری اولاد بھی متقی بنے. یہ کیسے ہوگا؟ جب تک کہ ہم اس کام کو کنیکٹ کریں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ, ان کے ساتھ لے کے بیٹھیں, باتیں کریں ان کے ساتھ. اور جب تک یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں کرنا سیکھیں گے ہم کہ کس طریقے سے ماہ رمضان ہر سال ہمارا ایمان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے لیے آتا ہے, اس میل کچیل کو دور کرنے کے لیے آتا ہے, جب تک ہم اس کی کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے سارے کام. LGBT کا فتنہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں 1 منٹ کا جواب ہے نا قرآن و سنت کی روشنی سے کہ یہ غلط ہے, لیکن اس کے لیے کورسز کرانے پڑیں گے. اب اگلی نسل کو یہ کورسز کرانے پڑیں گے کہ یہ کیوں شریعت میں غلط ہے. آج میں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یار اللہ تعالیٰ نے دین فطرت بنایا ہے, فطرت نے ایک کو میل بنایا, ایک کو فیمیل بنایا ہے, ایک کو مرد بنایا, ایک کو مؤنث بنایا, کوشش اپنی خواہش سے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سافٹ ویئر کو بالکل ہی فارغ کر دیا. ایمان کی اس کیفیت کو ہم محسوس ہی نہیں کریں. تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ بدیہیات, وہ واضح چیزیں, وہ واضح فطری چیزیں, وہ فطری چیزیں, نیچرل چیزیں, شیطان نے اس کو مشکوک بنا دیا. اب یہ سمجھنے کہ یہ میرا رائٹ ہے, میں فیمیل لگتا ہوں تو لہٰذا
آئی شوڈ بی کالڈ ایز اٹ، مجھے اٹ کر کے کال کیا جائے، ہی اور شی کے ذریعے سے مجھے کال نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، میرے والدین نے مجھے کہا تھا کہ میں میل ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں فیمیل، میرے اندر فیمیل جیسے احساسات ہیں تو میں فیمیل لگنا چاہتا ہوں. اب کورسز کرانے پڑیں گے آپ یہ بات سمجھانے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایمان کا جو سافٹ ویئر اس زنگ کو نکالنا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھنا چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کی خوب برکات اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے.